بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ اردن اور بولیویا کے بعد بحرین نے بھی اسرائیل سے اپنا سفیر واپس بلا لیا۔ بحرین نے اسرائیل کے ساتھ اقتصادی تعلقات بھی معطل کر دیے۔ غزہ بمباری کے لیے امریکی پارلیمنٹ میں اسرائیل کے لیے اربوں ڈالرز کی فوجی امداد منظور۔ امریکہ پہلے ہی 2016 سے اسرائیل کو 10 سالہ منصوبے کے تحت 3.8 بلین ڈالر سالانہ فوجی امداد دے رہا ہے۔ سابق صدر ٹرمپ کی جماعت ریپبلکن کی جانب سے اسرائیل کے لیے فوجی امداد کا بل منظور کر لیا گیا۔ بل کے حق میں 226 میں سے 196 ووٹ پڑے، جبکہ ووٹنگ سے پہلے ہی وائٹ ہاؤس نے کہا تھا کہ یہ بل آنے والے برسوں میں ہماری حفاظت اور اتحاد کے لیے تباہ کن اثرات مرتب کرے گا۔ نگراں وزیر اعلیٰ سندھ کا فلسطینی طلبہ کے لیے مراعات کا اعلان۔ سندھ کے سرکاری انجینئرنگ اور میڈیکل کالجز میں 48 فلسطینی طلبہ زیر تعلیم ہیں۔ اسرائیل نے غزہ کو چاروں طرف سے گھیر لیا، شہادتیں 9200 ہو گئیں۔ حماس کا کہنا ہے کہ غزہ اسرائیل کے لیے جہنم بن جائے گا۔ اسرائیلی فوجی کالے تھیلوں میں واپس جائیں گے۔ فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے 25 عرب گلوکاروں کا مشترکہ ترانہ جاری۔ راجعین ترانے کے اندر فلسطینیوں کی اسرائیل مظالم کے خلاف تاریخی مزاحمت کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ بلوچستان شہریوں کی سہولیات کے لیے ہیلتھ کارڈ کا اجراء ہو گیا ہے۔ نگراں وزیر اعلیٰ کا کہنا ہے کہ ہر شہری کے شناختی کارڈ پر اس کا مفت علاج ہوگا۔ مغربی یورپ میں طوفان سیاران نے تباہی مچا دی، 10 افراد مارے گئے۔ اٹلی، اسپین، فرانس، بیلجیم، پرتگال، جنوبی انگلینڈ اور ہالینڈ طوفان سے متاثر ہوئے۔ اسحاق ڈار کا کہنا ہے کہ 90 دن میں الیکشن ضرور ہوں، لیکن نئی حلقہ بندیاں بھی آئینی تقاضا ہے۔ ہمیں آج تک کسی بھی الیکشن میں لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملی۔ 35 پینکچر والی بات پہ عمران خان مکر گئے۔ کچھ لوگوں میں خوابوں کو یاد رکھنے کی صلاحیت دوسروں سے بہتر کیوں ہوتی ہے؟ جاگنے کے بعد خوابوں کو یاد رکھنا ریت کو تھامے رکھنے کے مترادف ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان کا کہنا ہے کہ کوئی غلط فہمی میں نہ رہے، انتخابات کی تاریخ ہم نے دی ہے، میڈیا کو الیکشن پر منفی کردار ادا کرنے نہیں دیں گے۔ جسے شک ہو وہ اپنی بیوی کے سامنے شک کا اظہار کرے۔ سپریم کورٹ کا 42 سال بعد 2 بہنوں کو جائیداد کا حصہ دینے کا حکم۔ عدالت کا کہنا تھا کہ جائیداد دبانے والے عدالتی کارروائی کے ذریعے سال ہاں سال فوائد لیتے ہیں۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج نے 53,000 پوائنٹس کی حد عبور کر کے نیا ریکارڈ بنا لیا۔ الیکشن کی تاریخ کے اعلان سے سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال ہوا۔ 6 سال بعد اسٹاک ایکسچینج میں زبردست تیزی دیکھی گئی۔ سعودی عرب نے مسافروں کے حقوق کے لیے قوانین بنا دیے، خلاف ورزی پر جرمانہ ہوگا۔ سعودی ایوی ایشن کا کہنا ہے کہ پرواز کی روانگی میں تاخیر اور منسوخی پر ایئر لائن مسافروں کو معاوضہ ادا کرے گی۔ سائفر کیس میں عمران خان کی سپریم کورٹ میں درخواست ضمانت دائر۔ عمران خان مکمل یقین دہانی کرواتے ہیں کہ وہ ضمانت ملنے کے بعد مفرور یا بھاگے گے نہیں۔ کیچز تھامنے کے معاملے میں پاکستان نے تمام ٹیموں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ پاکستانی فیلڈر نے جو کیچز ڈراپ کیے اس نے میچ کا نقشہ ہی تبدیل کر دیا۔ محمد شامی سجدہ کرتے کرتے رک کے میچ میں محمد شامی نے 5 اوورز میں 18 رنز دے کر 5 وکٹیں حاصل کی تھیں۔ خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ ضرورت یہ ہے کہ پاکستان سب کا لاڈلا ہو، کوئی سیاسی جماعت لاڈلی نہ ہو۔ انتخابات کی تاریخ آنا خوش آئند ہے، مسلم لیگ نون الیکشن کے لیے تیار ہے۔ تحریک انصاف کا کہنا ہے کہ 90 روز میں انتخابات نہ ہونے پر چیف الیکشن کمشنر کا محاسبہ کیا جائے۔ صدر کے آئینی منصب کی حرمت پامال کرنے اور دستور اور جمہوریت کے خلاف سنگین جرائم پر چیف الیکشن کمشنر معافی مانگے۔
تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔